السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے بندے، میرے آخر الزمان پیغمبر ختم المرسلین رحمۃ اللہ العالمین، شفیق و مہربان، امت کے لیے کرنے والے پیغمبر کا کلمہ پڑھ کر محمدی ہونے کا شرف اور شان حاصل کرنے والے، اقیم الصلاۃ لذکری، پنجگانہ نمازوں کو میری یاد کو بجا رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے پابندی سے پڑھا کرو۔ فإن الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اس نماز کو پابندی سے ادا کرنے کا عمل یقیناً بے حیائیوں سے، معصیتوں سے، گناہ سے، رب کی نافرمانیوں سے، سرکشیوں اور بغاوتوں سے اور ہر قسم کے منکرات، رب کی ناپسندیدہ اور اس کے پیغمبر کی ناپسندیدہ چیزوں، گناہوں، عادات و اطوار، گفتار و کردار، رہن سہن سے یہ نماز کی پابندی کا عمل یقیناً روکتا ہے۔ تو اللہ کے بندو، میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ کے اس ارشاد کو سامنے رکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہم اللہ کی یاد کو ہمیشہ تازہ رکھنے والے، بجا لانے والے اور عملی ثبوت دیتے ہوئے، نمازوں کو پابندی سے پڑھتے ہوئے اللہ کی یاد کو مرتے دم تک قائم رکھنے والے، جاری رکھنے والے اور اللہ کی یاد کا پرچار کرنے والے بن جائیں۔ یقیناً نماز کا فلسفہ اللہ کا بندہ ہونے کا ثبوت بھی ہے، اسلام کا رکن ہے، اللہ کی رضا کا سب سے بڑا یہ عمل ہے، اور یقیناً برائیوں سے نماز پڑھنے والا تھمتا ہے، رکتا ہے، اسے شرم آتی ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور اللہ کو راضی کرتا ہوں، اور گناہ کر کے میں شیطان کو بھی خوش کر رہا ہوں۔ تو اس تقابل میں یقیناً کبھی نہ کبھی زندگی کے کسی اسٹیج پر انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ شیطان و رحمان کی یاری اکٹھی نہیں چل سکتی، یا تو رحمان کو دوست ہمیشہ کے لیے بنانا ہوگا یا شیطان کا دوست بننا ہوگا۔ اس لیے کہ ما جعل اللہ من قلبین فی جوفہ، انسان کے پیٹ میں دو دل نہیں ہیں اور نہ ہونے چاہیے، کہ اللہ کو بھی خوش رکھے اور شیطان کو بھی راضی رکھے۔ نہیں، ہمیں اللہ کو خوش رکھنا ہے اور شیطان کو ذلیل و رسوا کرنا ہے، اس لیے کہ وہ ہمارا ازلی ابدی دشمن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے اور نمازوں کی پابندی اور نمازوں کا پرچار کرنے، ہمیشہ پڑھتے رہنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔